الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ لائی ہوں جو آپ کی زندگیوں کو سنوار دے گا۔ آپ اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں، اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بس یہ 2 لفظ پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکات ایسی ظاہر ہوں گی کہ آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ تو ہم آتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام ویور سے گزارش کروں گی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کا محافظ، رب کریم کی رضا کا باعث اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی خواہشیں پوری ہو جائیں، آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں، آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں تو کثرت سے درود پاک پڑھیں اور دعائیں مانگا کریں۔ دعاؤں کی برکت ایسی ہوتی ہے کہ ظالم لوگوں سے بھی نجات مل جاتی ہے، ظالم لوگوں سے پیچھا چھوٹ جاتا ہے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، کون سی دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے پچھلے پہر اور فرضوں کے بعد مانگی جانے والی دعا۔ یاد رکھیے، رات کے پچھلے پہر میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے کیونکہ یہ تجلیات الہیہ کے نزول کا وقت ہوتا ہے، اور ہر فرض نماز کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے کیونکہ نماز رب سے مناجات کا نام ہے اور اس سے فضل مانگنے کا محل ہے۔ ترمذی کی روایت میں یوں ہے، رات کے پچھلے پہر رب کی رحمت بندے سے زیادہ قریب ہوتی ہے، اگر ہو سکے تو ان کے ساتھی بن جاؤ جو اس وقت اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں، اور صبح کے وقت مانگی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ صبح کے وقت بارگاہ الہی سے ندا دی جاتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ مگر افسوس صد افسوس، فی زمانہ راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنے اور دعائیں کرنے کی بجائے ساری رات فضولیات اور گناہوں میں گزار دی جاتی ہیں۔ کبھی ساری رات فلمیں ڈرامے دیکھے جاتے ہیں تو کبھی ساری رات سہیلیوں کے ساتھ فضول باتوں میں گزار دی جاتی ہے، کبھی موبائل فون پر باتیں کرتے ہوئے تو کبھی موبائل پر گانے بازی اور ویڈیوز دیکھتے ہوئے اپنی راتوں کو برباد کیا جاتا ہے۔ رات کے پچھلے پہر دعائیں کیا کی جاتی، نماز فجر ہی چھوڑ دی جاتی ہے اور پھر نماز کا وقت بستر پر ہی گزار دیا جاتا ہے۔ حالانکہ ہمیں چاہیے کہ گناہوں سے بچ کر نہ صرف نماز فجر بلکہ ساری نمازیں پابندی سے ادا کرنے کی کوشش کیا کریں۔ تو ہماری تو بس یہی دعا ہے کہ گناہوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچا لے۔ تو یاد رکھیے، دعا دنیا و آخرت کی ڈھیروں بھلائیاں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ دعا اللہ پاک سے مناجات، اس کا قرب پانے، اس کی عظیم بارگاہ سے مرادیں مانگنے، اس کے فضل و انعام کا مستحق ہونے، بخشش و مغفرت کا پروانہ حاصل کرنے اور دنیوی و اخروی مصائب مشکلات کے حل کا بڑا آسان اور مجرب ذریعہ ہے۔ دعا مانگنا اللہ رب العزت کے پیارے بندوں کی پیاری عادت ہے۔ دعا ایک بہترین عبادت ہے۔ دعا مانگنا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت مبارکہ ہے، اور دعا گناہگار بندوں کے حق میں اللہ پاک کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت و سعادت ہے۔ دعا کی اہمیت اور قدر و منزلت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک اپنے بندوں کو نہ صرف اپنی بارگاہ میں دعا مانگنے اور مناجات کا حکم دیتا ہے بلکہ ساتھ ہی ان دعاؤں کی قبولیت کی خوشخبری سے بھی نواز رہا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک پارہ 24 سورہ مومن آیت نمبر 60 میں ارشاد فرماتا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ تو قیامت کے دن انسان کو اللہ پاک کی عبادت سے ہی نفع پہنچے گا، اس لیے اللہ کریم کی عبادت میں مشغول ہونا انتہائی اہم کام ہے، اور چونکہ عبادات کی اقسام میں دعا ایک بہترین قسم ہے اس لیے یہاں بندوں کو دعا مانگنے کا حکم ارشاد ہوا ہے۔ اسی طرح پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں ارشاد ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی،
دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب وہ مجھے پکارے۔ تو کس قدر خوش نصیب ہیں اللہ پاک اپنے پاکیزہ کلام قرآن پاک میں فرما رہے ہیں، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے امیری ہو یا غریبی، خوشحالی ہو یا تنگ دستی، بیماری ہو یا تندرستی، مصیبت میں ہو یا عافیت میں، دنیوی پریشانی ہو یا دینی، الغرض ہر حال میں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دعائیں کرتے رہتے تھے۔ آپ وقتاً فوقتاً دعا کی اہمیت کو بھی بیان فرماتے اور رات دن مصروف دعا رہنے کی ترغیب بھی ارشاد فرماتے۔ تو ارشاد فرمایا کہ الدعاء مخ العبادتی، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا مسلمانوں کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں، جو آپ چاہیں وہ آپ کو مل جائے، آپ کی خواہشیں پوری ہو جائیں۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو میں آج اس میں اسماء گرامی لائی ہوں اس کا وظیفہ اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کی مرضی ہوگی وہی ہوگا۔ بس آپ کی ہی مرضی چلے گی، چلتے بیٹھتے اٹھتے اس کے بعد بیٹھتے آپ لوگ یہ وظیفہ کریں۔ بس 2 لفظ کا یہ وظیفہ ہے، اس وظیفے کی اتنی برکات ہوں گی کہ آپ کی تمام حاجات پوری کر لی جائیں گی اور آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ کرنا کیا ہے، بس یہ چھوٹا سا عمل کر لینا ہے اور پھر دیکھیے گا کہ آپ کی کس قدر حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ جب آپ نے صبح اٹھنا ہے، فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے صرف 33 مرتبہ آیت کریمہ یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آپ نے 33 مرتبہ آپ نے آیت کریمہ تلاوت کرنی ہے۔ اور آیت کریمہ تلاوت کرنے کے بعد صبح سے لے کر شام تک چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بس آپ نے جو بھی کام کرنا ہے، وضو بے وضو آپ نے یہ وظیفہ کرتے رہنا ہے، پڑھنا ہے آپ نے یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یہ آپ نے ورد کرتے رہنا ہے۔ آپ 3 دن لگاتار اس عمل کو کریں۔ 3 دن کے بعد اس کی برکات آپ دیکھتے رہیں گے کہ کیسے آپ کی حاجت پوری ہو جاتی ہیں، آپ کی خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں۔ 3 دن آپ اس کو اس طرح سے کریں، اس کے بعد آپ اپنی زبان پہ کثرت سے یا اللہ یا رحمان کا ورد کرتے رہیں وقتاً فوقتاً۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کی برکت سے آپ نے پہلے نیت کر لینی ہے کہ میری فلاں حاجت فلاں خواہش پوری ہو جائے، اس کے بعد یہ عمل کرنا شروع کر دینا ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو ویورز، جن بہنوں بھائیوں نے جمعۃ المبارک کے دن دعا میں حصہ لینے کے لیے نام لکھوایا تھا ان کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ان کی تمام حاجتیں پریشانیاں دور فرمائے، ان کی حاجتیں پوری فرمائے۔ تو آپ نے جو رہ گئے ہیں وہ اپنا نام شامل کروائیں، انشاءاللہ اتوار کے دن خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جائے گا تو ان کا نام شامل کیا جائے گا۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔